بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ربا، سود۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بڑے پیٹ ہونے کی وجہ سے کھڑے بھی نہ ہو سکیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جیسی تجارت ہوتی ہے ویسا ہی سود نفع کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ نوٹ: تجارت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور سود سے کمزور کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور معاشرے کو مال مہنگا ملتا ہے کیونکہ قیمت میں سود کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اور بغیر محنت اور خطرہ مول لیے حرام خور سود کماتے ہیں۔ سود خور کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے، خدا کے ہاں اس کے لیے کوئی حجت دلیل باقی نہیں رہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، جو سود کے ذریعے مال کھائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا جب تک سود کا ایک پیسہ بھی باقی رہے گا، وہ خدا کی لعنت میں گرفتار رہے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 71۔ سود کا ایک درہم اللہ کو 30 زنا سے بدتر ہے، زنا بھی وہ جو خالہ پھوپھی کے ساتھ کیا گیا ہو۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 103۔ سود کے حرام ہونے کی وجہ: خدا نے سود کو اس لیے حرام کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں سے نہ روکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از تفسیر نور الثقلین جلد 1۔ خدا نے سود کو اس لیے حرام کیا کہ نیکی کے کام ختم نہ ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 12۔ خدا نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ تجارت اور دوسرے ضروری کام کرنا نہ چھوڑیں اور قرض کے ذریعے ان کے تعلقات اچھے ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 103۔ خدا نے سود سے اس لیے روکا کہ اس سے مال کا نظام تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی درہم کے بدلے درہم خریدتا ہے۔ ایک درہم کی قیمت صرف ایک درہم ہی ہے، اس لیے دوسرے درہم کی قیمت باطل ہو گئی۔ اس لیے سود کی خرید و فروخت ہر حالت میں خریدنے والے بیچنے والے کے لیے نقصان دہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 103۔ نوٹ: معلوم ہوا کہ پیسے کے بدلے بڑھا کر پیسے لینا یہ سود ہے، یعنی کسی کو پیسہ دیا اور اس سے یہ کہا کہ جب واپس قرض دینا تو اتنا بڑھا کر دینا، گویا کام وہ کرے اور دینے والا اس کی کمزوری اور مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اس طرح خریداروں کو مال مہنگا ملے اور بیچنے والے کو اپنے نفع ہی میں سود کو دینا پڑے۔ اس طرح دونوں خریدار اور بیچنے والے جو اصل کام کرنے والے ہیں نقصان اٹھائیں اور حرام خور بغیر کام کیے اور بغیر خطرہ مول لیے سود کمائیں۔ البتہ اگر کوئی ایسی شکل پیدا ہو کہ خریداروں اور بیچنے والوں کو نقصان نہ ہو اور کسی مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ بھی نہ اٹھایا جائے تو پھر وہ سود نہیں رہتا۔ یہ بات صرف اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ قرض دینے والا خود کسی اضافے کا مطالبہ نہ کرے اور قرض دے دے۔ اب اگر قرض لینے والا نفع کما کر خود اپنی مرضی سے کچھ اضافہ کر دے تو اس کو بعض فقہا نے جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ ہم اگر کوئی مطالبہ نہ کریں اور بینک یا حکومت کے پاس رقم رکھ دیں اور بینک ہمارے مطالبے کے بغیر از خود کچھ بڑھا کر واپس کرے تو حضرت آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ اضافہ جائز ہے۔ نمبر 1، اس لیے کہ اس میں قرض دینے والے نے کسی قسم کے اضافے کا قطعاً کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ نمبر 2، بینک یا حکومت نے از خود اضافہ کیا ہے۔ نمبر 3، اس سے کسی خریدار یا حکومت یا بینک کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نمبر 4، پیسہ بیکار نہیں پڑا رہا بلکہ کاروبار میں استعمال ہوا۔ نمبر 5،
اور کمزور کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اور نمبر 6 کاروبار کے نظام میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ جو شخص اپنے دین علم فقہ میں غور کیے بغیر تجارت کرے گا وہ سود میں ضرور ملوث ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار جلد 103۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی سود کھائے بغیر نہیں رہے گا، اگر سود نہ کھائے گا تو پھر بھی اس کی دھول اس تک ضرور پہنچے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از مستدرک الوسائل جلد 2۔ بہت بڑا سود، گالی دینا، بے عزتی کرنا، پھر اس کا بیان کرنا، گالی دے کر اپنی بڑائی جتانا بہت بڑا سود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال نوٹ: اصل سود کمزور کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا نام ہے۔ کسی انسان کو غریب کمزور سمجھ کر اس کو ننگی گالیاں دے کر ذلیل کرنا اور اس پر اپنی بڑائی جتانا بدترین سودخوری سے بھی بدتر ہے۔ رحم اور رحمت: تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا خدا تم پر رحم کرے گا۔ تم دوسروں پر احسان کرو، تم پر احسان کیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال: تم اپنے سے نیچے والے پر رحم کرو، تم سے اوپر والا تم پر رحم کرے گا۔ دوسروں پر رحم کرنے کی ضرورت کو یوں سمجھو کہ تمہیں خود اپنے پالنے والے مالک کے رحم کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر جو اپنے اوپر والی ذات خدا سے تو رحم کی امید رکھتا ہے لیکن اپنے سے نیچے کمزور اور غریبوں پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال: جو دوسروں کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطیاں بھی معاف نہیں کی جائیں گی۔ جو دوسروں کی معافیاں قبول نہیں کرتا خدا بھی اس کی معافی مانگنے کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جنت میں صرف رحم کرنے والے لوگ جائیں گے۔ جب تک تم سب لوگوں پر رحم نہیں کرو گے جنت نہیں جاؤ گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال: خدا رحیم ہے اس لیے رحم کرنے والے سے خود محبت کرتا ہے اور اپنی رحمت رحم کرنے والے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ وہ نامراد اور ناکام ہے جس کے دل میں خدا نے انسانوں کے لیے مہربانی نہیں رکھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال: ایسے عزت والے لوگ جو حالات یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے ذلیل ہو گئے، فقیر ہو گئے، ان پر رحم کھاؤ۔ ایسے عالم پر رحم کھاؤ جو جاہلوں میں پھنس گیا اور جسے جاہلوں نے کھیل بنا لیا ہو۔ نیز مسکینوں، غریبوں اور فقیروں پر رحم کھاؤ۔ تم چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت کرو، میرے ساتھیوں میں شمار ہوگے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال: جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا اور بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم سے نہیں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال: جو ہمت والے دوسروں پر مہربانی کرنے والے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو کیونکہ ایسے لوگوں کو خدا خود اب ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھا لیتا ہے۔ نیز خود اپنے اوپر رحم کرو۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے گناہ کرنے کی ہمت دلا دی ہے؟ تجھے خود اپنے اوپر رحم نہیں آتا، اتنا رحم جتنا تو دوسروں پر کرتا ہے۔ خود پر رحم کرو کیونکہ گناہ کے لیے جہنم بھی جانا پڑے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، از نہج البلاغہ: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔